خبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں کے ہی سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائے۔ آج عید پاشکا کے دوران کا 5واں اتوار ہے، اور عید پاشکا سے لے کر آج تک مسلسل خدا کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم جی اٹھے یسوع کی برکت اور فضل کو حاصل کر کے جی اٹھے یسوع کی گواہی دے۔ آج عید پاشکا کا 5واں اتوار ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے خوبصورت پیغام
بھی ایمان لاؤ، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ عزیزو، یسوع کے یہ الفاظ آج اس دنیا کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے انتہائی حوصلہ بخش، تسلی بخش اور زندگی بخش کلام اور پیغام لے کر آتے ہیں۔ دنیا اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ دنیا کے تمام انسان اس وقت انتہائی شدید گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی ڈرا ہوا، سہما ہوا نظر آتا ہے، اور ہر انسان کا چہرہ جو کبھی خوشی اور شادمانی جو ہے ظاہر کرتا تھا، اداس اور پریشان نظر آتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہم سب سے مخاطب ہوتے ہوئے، رسولوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، پوری دنیا کے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے یہ سارے کے سارے الفاظ آج کی جو انجیل مقدس کی تلاوت ہے، یہ بڑی جاندار اور امید بخش اور تسلی بخش کلام ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح وہ شاندار کلام کرتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہی ہوں۔ عزیزو، دنیا جیسے میں نے کہا گھبراہٹ کا شکار ہے، اور اس گھبراہٹ کے عالم میں ہمارا ایمان، ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا نجات دینے والا خدا کا اکلوتا بیٹا اس گھبراہٹ کے عالم میں ہمارے لیے یہ تسلی بخش پیغام لے کر آتا ہے۔ دنیا کیوں نہ گھبرائے، دل کیوں نہ گھبرائے، جب اس دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، جب اس دنیا کے لوگوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے بچھڑتے دیکھا، پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب بہت سے والدین نے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، تو پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب ایک ہی ایک دن میں 2,000 لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے، پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب ایک ہی شہر سے ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھنے لگے، تو پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب دنیا خوف اور پریشانی کے عالم میں بند ہو گئی، سکڑ گئی، تو پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب ہم اپنوں سے ہی دور دور جو ہے رہنے لگے، تو پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ جب کاروبار، کام کاج، ہر چیز بند ہو گئی، تو پھر دل کیوں نہ گھبرائے۔ یہ انسانی فطرت ہے عزیزو۔ ہم سب انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور بھی ہیں، انسانی فطرت میں بھی ہیں، اور اپنے سامنے آتے ہوئے خطرے کو دیکھ کر، مشکل کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے ہم گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح اس گھبراہٹ میں، اس پریشانی میں، اس کمزوری میں ہماری طاقت اور قوت بنتا ہے۔ یسوع کا پاک کلام آج اس گھبرائی ہوئی دنیا، گھبراہٹ کی شکار دنیا اور پریشان دنیا کے لیے تسلی اور امید کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔
تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں ہر چیز پر طاقت رکھتا ہوں، میں ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہوں۔ عزیزو، دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، بہت ساری وبائیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، اور اس دنیا کے انسانوں پر بہت زیادہ جو ہے قدرتی آفات بھی آئیں، لیکن یہ دنیا کے لوگ ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی آفت، ہر قسم کی تنگی، تکلیف اور مشکل کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور خدا یسوع مسیح کی ذات پر نظر ٹکا کر آگے بڑھتے رہے، یسوع سے طاقت اور قوت حاصل کر کے ایمان میں بڑھتے رہے۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل پریشان مت ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے، مجھ پر ایمان رکھو۔ عزیزو، ایمان بڑی طاقت اور قوت ہے، اور ایمان جو ہے یہ ہمیں ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی مشکل سے لڑنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت عطا کرتا ہے ایمان۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، اس لیے تم مجھ میں قائم رہو، تم بھی جس طرح باپ مجھ میں ہے مجھ میں قائم رہو، مجھ میں آ جاؤ، تو پھر تمہاری ساری گھبراہٹ، پھر تمہارا سارا ڈر اور خوف جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ یسوع کہتا ہے، بڑی امید کا پیغام دیتا ہے یسوع مسیح آج کے کلام مقدس میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ عزیزو، یسوع مسیح کے انجیل کا یہ اقتباس جو آج پڑھا گیا ہے، اسے یسوع مسیح کا الوداعی خطبہ بھی کہتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اسی لمبی چوڑی گفتگو میں آج کا یہ کلام بھی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم ایمان رکھو اور تم اس مشکل اور پریشانی پر، اس وبا پر، اس بیماری پر ضرور غالب آؤ گے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، تسلی رکھو، امید رکھو اور خدا کی ذات پر ایمان رکھو۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، وہ راہ جو زندگی کی طرف جاتی ہے، وہ راہ جو دیت کی طرف جاتی ہے، وہ راہ جو ہمیں سلامتی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ راہ جو ہمیں سکون اور امن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ در حقیقت میں یسوع ہی وہ راہ ہے، یسوع ہی وہ واحد راستہ ہے، یسوع پر ایمان اور بھروسہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں زندگی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں مت، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس لیے جس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، آج پوری دنیا میں پاک کہتے کلیسیا اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا کی ذات پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو، اپنے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھو، اپنے نجات
राह को अपनाने की बात करते हैं, जिंदगी को हासिल करने की बात करते हैं, हकीकी सच की बात करते हैं। दर हकीकत में दुनिया में अगर कोई सच है, अगर कोई हकीकी सच है, तो ये खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह ही है, जो बदी की हर ताकत और कुव्वत पर गालिब आता है, जो जिंदगी देता है, जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो हमेशा की खुशी, सुलह सलामती हमें अता करता है। इसलिए उस पर ईमान लाना जो है ये बड़ा जरूरी है। आज जिलिम कदस में हमने तोमा का जिक्र सुना और फेलबूस का जिक्र सुना। ये दोनों ही खुदा यीशु मसीह से सवाल करते हैं। तोमा कहता है कि ए खुदा, ए उस्ताद, हमें नहीं पता कि वो कौन सी राह है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। फिर यीशु मसीह उससे कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तोमा कहते हैं खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। जब यीशु कहता है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जब इस जमीन से आसमान तक जाएगा, तो तोमा कहता है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। फिर यीशु उससे कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मुझे देखो, मेरी जात को देखो, मेरी शख्सियत पर नजर डालो, मेरे किरदार पर नजर डालो, मेरे पैगाम को सुनो और मेरी अंजील के पैगाम पर ईमान लो, तो तुम उस राह को जानोगे, उस रास्ते को जानोगे, उस राह को जानोगे जो जिंदगी की तरफ जाती है। फेलबूस भी यीशु से सवाल करता है कि ए उस्ताद, तू बाप को हमें दिखा, हमने अभी बाप को नहीं देखा। ए फेलबूस, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह अपने बाप पर ईमान में कितना बेबस्ता है, कितना मजबूत है, कितना जो इस ईमान में रचा बसा है कि कहता है बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को भी देखा है। और यही दावत आज खुदा यीशु मसीह हम सबको भी देते हैं कि बाप जो जिंदगी दोबारा से बहाल करने की ताकत और कुदरत रखता है, हम यीशु के जरिया से बाप की तरफ जा सकते हैं। यीशु पर गौर करने से हम बाप की शफकत और मोहब्बत को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। इसलिए अजीजों, घबराना नहीं है, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो यीशु ने कहा मुझ पर भी ईमान रखो। और मैं जाता हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अच्छी जगह तैयार करूंगा। अजीजों, खुदा यीशु मसीह हमेशा हमारी फिक्र करता है। आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया भर की तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज माओं का आलमी दिन है, मदर्स डे, जब दुनिया के तमाम लोग जो है माँ की अजमत को सलाम पेश करते हैं, माँ की खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और अपनी अपनी माँ के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। अजीजों, बहुत सारे लोग और बहुत सारे अकीदे और मजहब और ईमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर खुदा के बाद इस दुनिया में खुदा का कोई रूप है तो वो माँ की जात है। माँ की जात है जो खुदा के बाद खुदा का रूप, चलता फिरता खुदा का रूप इस दुनिया में हम पर अया करती है
जिम्मेदारी का नाम भी है। जिम्मेदारी का नाम। किसी ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छे घराने की बुनियाद माँ रखती है, अच्छी नस्ल की बुनियाद माँ रखती है, अच्छी गृहस्थी की बुनियाद माँ रखती है। इसलिए माँ एक जिम्मेदारी का नाम भी है। और अगर हमारी माएँ हमारे घरानों में, खानदानों में इस जिम्मेदारी को पहचान लेती है, इस जिम्मेदारी के साथ वफा करती है, तो अजीजों खानदान तरक्की करते हैं। खानदान जो है वो अपनी मंजिल की जानब आगे बढ़ते हैं। और माँ जो है ये जिम्मेदारी का नाम है, तरबियत का नाम है, पालना का नाम है, नशोनुमा का नाम है, परवरिश का नाम है। और फिर माँ किस तरह परवरिश करती है, उसकी औलाद जो है उसके तौर तरीके बताती है कि उसके घर में उसकी माँ ने उसकी किस तरह से तरबियत की है, परवरिश की है। एक दफा यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त कलाम किया। अंजील मुकद्दस में हमने बयान सुना होगा। यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त कलाम किया और लोगों ने यीशु के लिए, इस जबरदस्त कलाम के लिए क्या कहा कि मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी और मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मल हुआ। यीशु के अच्छे कलाम की शाबाश किसको मिली? उसकी वालिदा को। मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी और मुबारक है वो रहम, मुबारक है वो पेट जिसमें तूने जन्म लिया, जिसमें तू मुतहम्मल हुआ, जिसमें तेरी नशोनुमा हुई। ऐसा खूबसूरत कलाम, यीशु के खूबसूरत कलाम की दाद शाबाश उसकी वालिदा को मिली, वालिदा को मिली। इसलिए माओ के आलमी दिन के मौके पर मैं तमाम माओ को कहता हूं, अपनी औलाद की अच्छी तरह तरबियत करें, अच्छी तरह तरबियत करें। और जो फराइज आपके जिम्मे हैं उन्हें अच्छी तरह निभाएं, क्योंकि खानदान को बनाने, संभालने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। खानदान बनेंगे, कौमें बनेंगी, और कौमें बनने के साथ ही जो है जिंदगी और तरक्की और नशोनुमा हम तक पहुंचेगी। मेरी दुआ है कि खुदा जो है हमारी माओ को हमेशा बरकत दे। हमारी माँ जो हमारे घर में है, खानदान में है, या इस दुनिया से रेलत करके उस दुनिया में जा चुकी है,